یہ جو وائٹل لنکس مسنگز ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پاتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ڈیلیبریٹلی مسنگ کیا گیا؟ obvious بات ہے نا، مثلا اس سے آپ دیکھ لیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ ہیرارکی آف کنسپریسی، جس پہ یو این کمیشن کی رپورٹ نے بڑا فوکس کیا تھا، چین آف جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیرارکی آف کنسپریسی، اور پھر چین بنتی ہے، چین آف ایونٹس، نہیں ایونٹس نہیں، میں ہیرارکی کنسپریسی آف ہیرارکی کی بات کرتا ہوں، چین کیسے بنتی ہے۔ جیسے پوری انویسٹیگیشن جو میں پڑھتا رہا ہوں، کافی عرصے سے پڑھتا رہا ہوں، اس میں جو چیز اس میں آیا تھا کہ پلاننگ ہیرارکی میں یہ تھا کہ 5 ٹیئر بنتے ہیں۔ اچھا، آؤٹ آف 18 سسپیکٹ، اس میں 18 لوگ سسپیکٹڈ ہیں اس 5 ٹیئرز میں جو آتے ہیں۔ اب یہ کیسے انویسٹیگیشن لاجیکل کنکلوژن میں جا سکتی ہے کہ 18 میں سے 11 مارے جا چکے ہیں، 2 جو ہیں نا ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف 5 کو اریسٹ کیا گیا یا اریسٹ ہو سکے۔ اب 18 میں سے 11 مارے جا چکے ہیں، 2 کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا، 5 کو اریسٹ کر سکے۔ یہ ان کا بتا سکتے ہیں کون کون مارے گئے؟ میں بتا رہا ہوں نا، ماسٹر مائنڈ اور فائنینسر جو تھا نا اس کانسپریسی کا، وہ ہمارے اسامہ بن لادن تھے جو مارا گیا۔ امیجریز 2 تھے، ایک تھا ایجپشن ابو عبید اللہ المصری، دوسرا تھا بیت اللہ مسعود جو امیر تھا جماعت ٹی ٹی پی کا۔ یہ دونوں بھی مارے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں پلانرز میں 3 لوگ تھے، مولوی صاحب عزیز اللہ، نصیب خان اور عبید الرحمان، یہ تینوں مارے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فیسیلیٹیٹرز پہ، فیسیلیٹیٹرز 3 تھے، ایک ریسٹ ہوا۔ فیسیلیٹر کون تھے؟ نادر ایلیس قاری اسماعیل، وہی مارا گیا۔ دوسرا فیسیلیٹیٹر تھا عبداللہ ایلیس صدام، وہی مارا گیا۔ تیسرا ایلیس تھا فیض ایلیس کسکت، وہی مارا گیا۔ چوتھا فیسیلیٹیٹر تھا رشید ترابی جو اریسٹ ہو سکا۔ اس کے بعد ہینڈلرز ہیں 3، نصر اللہ مارا گیا، حسنین اریسٹ ہوا، رفاقت اریسٹ ہوا، پھر ایگزیکیوٹرز یعنی کہ بام جنہوں نے بلاسٹ کرنا وہ 3 تھے۔ ان تینوں میں سے بلال جو تھا نا، صرف ایک بلال تھا بام جو سوئسائڈر بامبر تھا، وہ مارا گیا تھا۔ اکرام اللہ، اس کو لانگ نیکٹ بھی کہتے تھے، اکرام اللہ کی سٹوری بہت مختلف سی بن جاتی ہے۔ یہ چین آف کانسپریسی ہے، ہیرارکی آف دی کانسپریسی ہے۔ وہ کیوں؟ اکرام اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا، پاکستانی انویسٹیگیٹرز نے بھی، فورن انویسٹیگیٹرز نے بھی، اور حتیٰ کہ جو ریلیٹیو رشتہ دار تھے اکرام اللہ کے، انہوں نے کہا یہ مارا جا چکا ہے، یہ مر چکا ہے۔ لیکن کتنے سالوں بعد، 10 سالوں بعد 2017 میں موسٹ وانٹڈ کی لسٹ جاری ہوتی ہے۔ موسٹ وانٹڈ لسٹ میں اکرام اللہ 9ویں نمبر پہ ہوتا ہے۔ یعنی اکرام اللہ زندہ رہا، جس کا کسی کو نہیں پتا چل سکا، اس کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ اکرام اللہ زندہ ہے، انویسٹیگیٹر کو بھی نہیں پتا چل سکا، جو ادارے تحقیقات کر رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا چل سکا، انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی پتا چل سکا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ایلیس 7 تھا، اس کے ویئر اباؤٹس اس کا ابھی تک نہیں پتا کہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے آخری جو سٹیج ہوتی ہے نا ان 5 ٹیئرز میں، وہ ہوتا ہے نالج آف کانسپریسی۔ اس میں 2 لوگ تھے، اعتزاز شاہ اور شیر زمان، یہ دونوں اریسٹ ہو سکے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 18 لوگ تھے، یہ 5 ٹیئر سی چین آف کانسپریسی یا ہیرارکی آف دی کانسپریسی، ان 5 میں، ان 5 ٹیئر میں 18 لوگ تھے، 18 میں سے 11 مارے جا چکے ہیں، 2 کا پتہ ہی نہیں ویئر اباؤٹس کا کہاں ہیں، صرف 5 اریسٹ ہوئے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن
آپ دیکھیں کہ وہ ظالم لوگ کیسے تھے کہ جو اس ساری کنسپریسی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، ان قاتلوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے الزام لگا رہے تھے کہ محترمہ کی بیٹی نے کہا فون کر کے کہ وہ آپ سب چھت بکواس کھول ہے، دیں، سب ناہید بکواس خان ہے، نے کہا کہ آپ اوپر چلی جائیں، سب بکواس ہے زرداری یار۔ صاحب نے فون کر کے میں کہا کہ کتنی ویو دفعہ کرو۔ کہوں یہ ساری وہ باتیں ہیں، ہوں کانسپریسی تھیوری پاکستان میں بڑی چلتی ہے۔ ہوں کسی جگہ پر یہ پوری دنیا کی انویسٹیگیشن ہوئی، کسی ایک جگہ پر یہ بات نہیں آئی، زبانی کلامی ہمارے منہ پہ ہے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب کوئی ثبوت لا سکتے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ موبائل ہے، یہ میرا موبائل ہے، میں اگر آپ کو رابطہ کرتا ہوں، کسی کو رابطہ کرتا ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ایک اینکر ہوں، اس کی کال ٹریس ہو سکتی ہے۔ سوال سیدھا انویسٹیگیٹر کا یہ ہوگا کہ اگر اس وقت فون آیا تھا اور وہ بھی بے نظیر کو آیا تھا، وہ چاہے آصف علی زرداری کر رہا ہو چاہے آصفہ کر رہا ہو، تو کال تو ٹریس ہو سکتی ہے بھائی جان۔ ان کے تو 24 کے 24 گھنٹے پھٹے پہ ہوتے تھے موبائل۔ یہ عجیب سی دنیا میں رہتے ہیں، خیالاتی دنیا میں رہتے نہیں، ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کتنے ظالم لوگ تھے کہ جن کا نقصان ہوا، جن کی زندگی ان کے ہاتھ سے یار گئی، میں اور آپ دیکھتا ان ہوں کے اگر اوپر پاکستان میں کانسپریسی تھیوری اتنی پنپتی نہ، ایسی بات کبھی ہوتی بھی نہ۔ اچھا، لیکن جو ایک اور وائٹل اچھا میرا ایک خان اور ہے نا، صاحب، ایک اور وائٹل کنیکشن، ہاں آپ ہاں وہ جانے۔ میرا یہ ہے کہ یہ جو اٹیمپٹ ہوئی تھی 27 دسمبر لیاقت باغ میں، جس میں بے نظیر بھٹو کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ القاعدہ اور یہ طالبان، انہوں نے مارنا تھا بے نظیر بھٹو کو، جو ایک دن پہلے جلسہ تھا ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں۔ یہ جو سوئسائڈر تھے نا، یہ وہاں موجود تھے، لیکن یہ پینیٹریٹ نہیں کر سکے، یہ بے نظیر کے قریب نہیں جا سکے، سیکورٹی شاید ٹائٹ ہو بہت زیادہ، مینج نہیں کر سکے۔ یہ پھر اسی رات کو 26 دسمبر کی رات کو یہ شفٹ ہوئے ہیں، راول پنڈی آئے ہیں، وہاں سے بے نظیر آ رہی ہوگی، یہاں سے یہ شفٹ ہوئے کہ ہم نے اٹیمپٹ کرنی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اگر وہ بھی اٹیمپٹ فیل ہو جاتی، ایگزیکیوٹ نہ کر سکتے، لفظ پہ غور کرنا، ایگزیکیوٹ میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا، ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے تو انہوں نے آگے جانا تھا۔ لیکن تاریخ دیکھیں نا، تاریخ کتنی شفاف ہے خان صاحب، کہ راول پنڈی کیمپ جیل جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی، اور لیاقت باغ جہاں یہ ان کا سیکنڈ ڈیسٹینیشن تھا دہشت گردوں کا، بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے، جو آپ نے کہا ابھی، یعنی 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، جہاں باپ کو پھانسی لگائی گئی، جہاں بیٹی اسیسینیٹ ہوئی۔ تو تاریخ جو تھی وہ راول پنڈی پہلے ہی بھٹو فیملی کے لیے ایک ڈیڈلی سپاٹ تھا۔ اور جب محترمہ کہہ رہی تھی آخری اپنی تقریر میں کہ میرے ملک کو خطرہ ہے، میں سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی، تو آپ دیکھیں کہ ان ظالموں کو کتنی سٹرگل کرنی پڑی، آج بھی سٹرگل کرنی پڑی ان لوگوں سے۔ پاکستان کا جھنڈا جنہوں نے اتارا تھا، وہ لوگ آج بھی ہمارے لوگوں کو قتل یہ کر رہے ہیں۔ ہوا سجاد صاحب، بے نظیر بھٹو میرے خیال پاکستان چھوڑیں، پاکستان کے کوئی اور خطے بھی ہوں گے، کوئی اور ملک بھی ہوں گے، میرے خیال اس طرح کا جو دلیر بہادر لیڈر ہوتا ہے نا، وہ پیدا نہیں ہو سکتا، اگلے 200 سال 300 سال نہیں پیدا ہو سکتا۔